السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں اور نگینہ ٹی وی سے سماعت فرمانے والے تمام احباب، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے دنیا میں بھی کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جن پر عمل کرنا اور جن کو ماننا ان کے ایمان کا حصہ ہے، اور پھر آخرت میں بھی ایمان والوں کے لیے بہت سی عنایات رکھی ہیں۔ ہمارے ایمانی عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر، موت پر، قیامت پر، جنت دوزخ پر ہمارا ایمان ضروری ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور بنیاد کی مضبوطی انتہائی ضروری ہے۔ بنیاد میں سے اگر کسی جگہ میں کمی رہ جائے نا تو پھر ساری بلڈنگ وہ ڈینجرس حالت میں کھڑی ہوتی ہے، کسی وقت بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ عقائد ایمان جو ہیں ہمارے، ان کے اندر نہ تو کوئی کمپرومائز ہے، نہ چونکہ چنانچہ ہے، نہ کوئی رعایت ہے۔ ان کو پورا کرنا، یہی ہماری کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ بعد میں پھر ہم فرائض پورے کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کی جو کتاب کی بلڈنگ ہے اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنا رہی ہے۔ ایک عام مسلمان جس نے عقائد ایمان کو مانا، پھر اس کے بعد فرائض کی پابندی کی، ایک خوبصورت اس کی زندگی ہے۔ لیکن جب اس کے اوپر وہ سنتوں کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ، حقوق العباد کے ساتھ اور زیادہ خوبصورتی لاتا ہے تو پھر دنیا میں بھی اللہ اس کو مقام دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو مقام عطا ہوتا ہے۔ ایک عام بلڈنگ سیمنٹ والی اور ایک خوبصورت ٹائلوں والی بلڈنگ کی خوبصورتی میں فرق تو ہے، گو کہ میں اس کو یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ خوبصورت بنا لیں، اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سادی بلڈنگ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ایمان کی کتاب ہے، جو ایمان کی خوبصورت بلڈنگ ہے، اس کی ہر جگہ ہی نقش و نگار ضروریات زندگی میں فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، نوافل کی کثرت کے ساتھ اس پر خوبصورت سے خوبصورت پھول بوٹے ہونے چاہیے، تاکہ جب وہ بلڈنگ قیامت کے روز حساب و کتاب کے لیے پیش ہو تو اس کا ٹائٹل بھی خوبصورت ہو، اس کے اندر والے ورک بھی خوبصورت ہو، اس کی ڈیزائننگ بھی خوبصورت ہو، اس کی لکھائی بھی خوبصورت ہو، اور اتنی خوبصورت ہو کہ جب میزان میں رکھی جائے تو جنت کی بشارت مل جائے۔ ہم نے دنیا کی بلڈنگ کو تیار کرنے میں بڑا وقت صرف کیا، لیکن اس تیاری میں ہم آخرت کی تیاری کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے تو آنا ہی آنا۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا باقی رہنے والی ذات صرف اللہ جل جلالہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے، سب فنا ہے، سب فنا ہے۔ اور اسی فنا کے دور سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی گزارا ہے، امام الانبیاء کو بھی گزارا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی۔ جب انسان یہ عقائد بیان کرتا ہے تو سب ان جھوٹے واعظین مقررین کے منہ پر تماچا پڑتا ہے جو بات بات پر لوگوں کو شرک و بدعت کا فتویٰ لگا، جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی کلی چیز کا مختار نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس پر کامل یقین رکھتا ہے، وہ سب سے پکا ایمان والا۔ اب اس کے ایمان میں کوئی جان بوجھ کر شرک کی کوئی ڈنڈی ڈالنا چاہتا ہے تو در حقیقت وہ ڈنڈی اس کے اندر جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی مومن کو مشرک کہو گے تو کہنے والا خود ہو، یا تو وہ جس کو کہہ رہے ہو وہ مشرک ہو الحمدللہ، یا تو وہ مشرک ہو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ مشرک نہیں ہے تو کہنے والا مشرک۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، ہم نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے قیامت کے، اس منبر کے غلط استعمال کا بھی حساب دینا۔ مجھ سمیت ہر وائس جو یہاں کھڑا ہو کر اگر اللہ محفوظ رکھے قرآن و حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، صحابہ اہل بیت کے خلاف
ذرہ برابر بھی کوئی الٹی بات کرتا ہے تو رب کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا ہے۔ اور جھوٹے واعظین کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج پر ہی یہ وعید بتا دی تھی کہ یہ لوگ اپنے ہونٹوں اور زبانوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ یہ اس منبر کا غلط استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، قرآن و حدیث کے تراجم کو بدل کر پیش کرتے ہیں، صحابہ اہل بیت کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، بزرگوں اولیاء اللہ جن کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ میرے ساتھ دشمنی رکھے گا، ان کے خلاف یہ منبر استعمال ہوتا ہے۔ جہاں جہاں جو کر رہا ہے اس کو جواب تو دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ الحاقۃ، وہ حق والی ہے۔ ملحاقۃ، کیسی حق والی ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، اور تم کیا جانو وہ کیسی حق والی ہے؟ پھر ساتھ ہی فرمایا دوسری جگہ القاریہ، یہ تو دل ہلانے والی ہے۔ ملقاریہ، وہ کیا ہلانے والی ہے؟ وما ادراک ملقاریہ، تم کیا جانو وہ کیا ہلانے والی ہے؟ وہ جب آئے گی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ قیامت کے روز کسی نے آگ میں جلایا ہوگا خود کو، کوئی سمندر میں ڈوب گیا ہوگا، کوئی آسمان میں جہاز پھٹنے سے ریزہ ریزہ ہو گیا، کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جگہوں پر بکھیر دیے جائیں گے، یا کوئی قبر میں دفن ہوگا اور اپنے اعمال کی وجہ سے مٹی کے ساتھ مٹی بھی ہو جائے گا۔ اپنے اعمال کی وجہ سے جن کے جسموں کو اللہ محفوظ رکھے گا وہ محفوظ رہیں گے۔ ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، غداری ہے، دین کے ساتھ ایمان کے ساتھ غداری ہے کہ ایک شخص اعلیٰ درجے کی ایمانی زندگی گزار کے گیا ہے اور ایک گناہ گاروں والی زندگی گزار گیا ہے، اور یہ بدبخت جو ہے یہ اس کو دونوں کے ایک ہی کیٹیگری میں لے کر جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم الجوزی جلال الافہام میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حرام کر دیا مٹی کے اوپر، یہ انبیاء کے جسموں کو کھاتی نہیں ہے۔ انبیاء کے وصف، انبیاء کے وارث علماء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، جو صحیح العقیدہ ہوں گے انشاءاللہ اس وسیلہ سے ان کے جسموں کو بھی مٹی نہیں کھائے گی جو اتباع میں ہوگا۔ جن کی کھانی ہے وہ مل گئے مٹی میں، چل جو کہہ رہا ہے اس کی تو مٹی میں مل ہی جائے گا نا، اس کی ہڈیاں گل جائیں گی، پھر وہ بدبخت وہاں پہ بچھو سانپوں سے بھی کھایا جائے گا۔ ایمان والے کو اللہ بچا کے رکھے گا۔ یاد رکھیں یہ جھوٹے ہیں لوگ سارے جو ہر ایک کو ایک ہی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ترازو میں نہیں سارے تولے جا سکتے۔ قرآن نے واضح طور پر بتا دیا کہ جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں ہے۔ پھر بھی جن کی مٹی میں مل جائے گا جسم، جن کے ریت کے ذروں کے ساتھ مل جائیں گے، سمندروں میں بہ جائیں گے، اللہ سب کو اٹھا دے گا۔ کہو آج اٹھاؤں گے سب۔ پھر وہاں پہ پتہ چلے گا مردہ مرغ بھی کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، آواز دی جائے تو وہ بھی زندہ ہوتے ہیں۔ رب نے زندہ کرنے ہیں۔ میں نے، آپ نے یا غوث اعظم نے کسی چیز کو زندہ نہیں کرنا، نہ اس کا دعویٰ کیا کسی نے۔ جو بھی دعویٰ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہمارے رب کا فضل ہے، کرنے والا اللہ ہے۔ کسی کے ہاتھوں بھی کروا دے، کسی کے ہاتھوں بھی کروا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں تم گھروں میں کھا کے کیا آئے ہو، رکھ کے کیا آئے ہو۔ اللہ نے علم عطا کیا۔ اس کو تکلیف ہے 1400 سال کے بعد، جی فلاں کو یہ نہیں پتا، اور جس زمانے میں تو تھا نہیں، تو ان کے دلوں کے حال کیسے جانتا ہے؟ تو اپنے دل کا حال دیکھ، تیرے دل کا کیا حال ہے۔ تنہائی میں رہ کر تو اپنے اوپر کتنی لعنتیں ڈالتا ہوگا، اور بدبخت یہودوں کی ایڈیں لے کر، ہاں جی قادیانیوں کی ایڈیں لے کر تو بکواس کرتا ہے، اور پھر جب تنہائی ہوتی ہے تو ضمیر بتا دیتا ہے تو جھوٹا ہے۔ اور جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا ضمیر بغیر کسی پیسے کے بھی اس کو مطمئن رکھتا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو پلمبر کہے، کوئی اپنے آپ کو مفسر کہے، کوئی محدث کہے، کوئی جدید عالم کہے، جو بھی کہہ لو، سب نے اس حشر کے میدان میں جانا۔ مسلمان، کافر، مشرک، منافق، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شخص تک، جس مذہب سے، جس عقیدے سے، جس قوم سے بھی کوئی ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا، سب وہاں پر آئیں گے۔ کوئی یہ نہ تصور کرے کہ میں مرنے کے بعد ختم ہو جاؤں گا، مجھے اکٹھا نہ کیا جائے گا۔
کٹھے ہونا ہے، سب کافر نے بھی ہونا ہے۔ کافر کا کیا عالم ہے اور مومن کا کیا عالم ہے؟ میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ کافر اس جہنم کا ایندھن ہے، منافق اس جہنم کا ایندھن ہے۔ جیسے آگ پتیلی کے ساتھ لگی رہتی ہے، لکڑی کو جلاؤ تو وہ اس کے ساتھ ہی جلتی رہتی ہے، لیکن جو سالن ہوتا ہے وہ باہر نکال لیا جاتا ہے۔ جو اس کے اندر پانی ڈالیں، سالن ڈالیں، جو بھی ڈالیں، وہ پکنے کے بعد باہر آ جاتا ہے۔ کافر نیچے ہے، اس کے ذریعے جہنم کو مزید گرمایا جائے گا، مومن اس میں سزا پا کے واپس آ جائے گا۔ یہ فرق ہے کافر اور مومن کا روز قیامت۔ کافر کا حساب و کتاب نہیں ہونا، جب حساب شروع ہونا ہے نا اس کے لیے سیدھی سیدھی جہنم ہے۔ مومن کا حساب ہے، لیکن اس سے پہلے کیا منظر ہوگا اس 50,000 سال کے دن کا؟ اللہ اللہ اللہ۔ اس دن زمین دوسری زمین یعنی تانبے میں بدل دی جائے گی، سورج اپنا چہرہ بدل لے گا اور 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب سورج کہاں ہے؟ اس وقت سورج اور چاند زمین سے 4,000 برس کے فاصلے پر ہے، اور ان کی پشت ہے ہماری طرف، یہ پشت، چہرہ آسمان کی طرف ہے، اور یہ میل، اس کو بھی کہا گیا ہے، میل کو میل بھی کہا گیا ہے، جیسے ناخن کی میل ہے، یا آنکھ کے اندر جو سرما لگانے والی سلائی ہے، یا 1 میل کا سفر بھی لگا لے، تینوں کا حساب لگا لیں کہ ابھی سورج 4,000 برس کے فاصلے پر ہے، اس دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور سورج کا چہرہ ہماری طرف ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج کی گرمی ہے نا، آج کی گرمی تو 35-40 ڈگری پر باہر فرش پر چل نہیں سکتے ننگے پاؤں، مٹی پر پاؤں نہیں رکھا جاتا، مٹی حدت اختیار کر جاتی ہے جی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کعبۃ اللہ کا مطاف ہے نا، دوپہر کے وقت وہاں پہ لوگ آپ کو کم نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ فرش ہے اور کھلا سورج اس کے اوپر پڑتا ہے، اور اس فرش کے اوپر بھی باوجود اس کے بڑے جدید انتظام ہے، وہ مٹی کا پتھر، کیونکہ جو سنگ مرمر ہے یہ بھی مٹی ہے، اصل میں اس کی اصل مٹی ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ مٹی پہ تو ہاتھ مارو، چہروں پہ مل لو، بازو کا مسح کر لو، پاکی حاصل کر لو، وہی ہے وہ، لیکن وہ بھی اس وقت حدت میں ہوتا ہے، اوپر سے سورج پڑتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر اس وقت طواف کرنے میں اور ٹھنڈے وقت میں طواف کرنے میں فرق ہے۔ یہ میں اس لیے مثال سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے گھر میں بھی وہ گرمی سورج کی، زمین کی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہوگا ہی حشر کا میدان، زمین تانبے کی ہوگی اور سورج زمین سے قریب ترین ہوگا، پھر اس کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ کہا دماغ ابلے گا جیسے ہنڈیا ابلتی ہے۔ یہ حشر کے میدان کی کیفیت ہے۔ ابھی فرمایا یعرق الناس یوم القیامت حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا، لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا کہ زمین کے اندر 70 گز تک جذب ہوگا، لوگوں کا پسینہ زمین کے اندر جذب ہوگا 70 گز تک، اور پھر جب زمین اس کو پیے گی نہیں، 70 گز کے بعد یہ اوپر کو اٹھنا شروع ہوگا۔ جیسے گٹر بنایا ہوتا ہے نا یا کنواں ہوتا ہے تو پہلے وہ ایسے جاتا ہے پھر اوپر آتا ہے، سوئمنگ پول میں ایسے پانی اوپر ہو رہا ہے، اوپر ہو رہا ہے، زمین سے پانی آ رہا ہے، اوپر آ گیا، اب وہ یہاں تک آ جاتا ہے، 6 فٹ تک آ جاتا ہے، یہ پسینہ اس میدان میں۔ اور پھر دیکھیں رب کی قدرت، دیکھیں سنیں، فرمایا جب وہ پانی اوپر چڑھے گا وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَىٰ كَعْبِهِ، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کی کمر تک ہوگا، اور کافر جو ہے اس کے منہ تک چڑھ کر اس کو جکڑ لے گا۔ سوئمنگ پول ہے نا 6 فٹ کا، اب اس میں جس کا قد لمبا ہے اس کے نیچے تک ہوگا، جس کا قد چھوٹا ہے اس کے اوپر چڑھتا جائے گا، اور میدان حشر میں جس کے اعمال اچھے ہیں اس کا پانی اتنا نیچا رہے گا، جس کے اعمال جتنے تھوڑے ہیں اس کا پانی اتنا اوپر آ جائے گا۔ یہ اس کا فرق سمجھ لیجیے۔ سوئمنگ پول میں کھڑا ہے نا بندہ، 10 بندے کھڑے ہیں، 10 کے قد مختلف ہیں اور 10 کی ہائٹ بھی پانی کی مختلف ہوگی، اس لیے اعمال کی برکت سے اللہ ایسے بلندی دے گا، کسی کے گھٹنوں تک رہ جائے گا،
کسی کے گوڑوں تک آئے گا، کسی کی کمر تک وہ پسینے کا پانی ہوگا، اور کسی کے ناک تک، اور اس میں وہ ڈبکیاں دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب یہ بات بھی سمجھنے والی ہے بڑی، اسی بات کو صرف اپنے انداز میں لوگ بیان کرتے ہیں جی قیامت کے دن کوئی کسی کا مددگار نہیں، جی نہ ماں باپ کسی کا مددگار، نہ بہن بھائی کسی کے مددگار، نہ میاں بیوی کسی کا مدد۔ ٹھیک ہے، نہیں ہے، جو دنیا میں نہیں ہے وہ آخرت میں بھی نہیں ہے، یہ رب نے پکا وعدہ کیا۔ لیکن رب نے کہا جو میری بات مانے گا اس کے لیے عرش کا سایہ بھی ہوگا، وہاں پہ بہن بھائی بھی ہوں گے، ماں باپ بھی ہوں گے، بیوی بچہ بھی ہوگا، وہ سب ایک دوسرے کی توجہ حاصل۔ فرمایا بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے، ہر ایک اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ جب دنیا میں نہیں پوچھا تو آخرت میں بھی نہیں پوچھا۔ لیکن جنہوں نے دنیا میں قدر کی ہوگی، جنہوں نے دنیا میں سارے اعمال اچھے کیے ہوں گے، سنیں پھر حضرت سیدنا معاذ بن جبل فرماتے ہیں، سیدنا عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دن صرف ایک سایہ ہوگا، وہ عرش کا سایہ ہوگا، ہر ایک سائے کی تلاش میں ہوگا، لیکن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔